تو پھر اب وہ جب وہ پہنچے آپ کی خدمت میں تو آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا فلما جاء سلیمان، بس جب وہ سلیمان کے پاس آیا قال اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ یعنی تم نے مال جو بھیجا ہے میری مدد کرنا چاہتے ہو سونے کے بیچ کے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم دے رہے ہو۔ آپ نے یہ جواب دیا اس کو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم خود ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش ہوتے رہو۔ یعنی آپ نے وہ تحفہ میں ان کو لوٹا دیا ہوگا تو وہ خوش ہوتے رہے تحفہ لے کر، پھر جائے گا یہ اور پلٹ جائے ان کی طرف، یعنی جہاں سے آیا وہاں پہ سے چلا جائے۔ پھر آپ نے کہا فَلْنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبْلَ لَهُمْ بِهَا، اور ہم ضرور ان پر ایک ایسا لشکر لائیں گے کہ جس کی مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ضرور ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ پست ہوں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے پیغام دے کے اس کو بھیج دیا۔ اگر تحفہ بھیجوا رہا ہم سے دوستیاں لگانے کے چکر میں، ٹھیک ہے ہمیں نہیں قبول ہے تمہارا تحفہ، ٹھیک ہے تم ہوشیاری دکھا رہے ہو، ہم لشکر لے کے آتے ہیں، جاؤ ان کو پیغام پہنچاؤ۔ اب وہ ایسی واپس پہنچا، اس نے جا کے صورتحال بیان کی تو ایسا ایسا معاملہ، اور سلیمان علیہ السلام نے اب ارادہ کر لیا کہ اگر تم بھی جاتے ہو تو وہ لشکر لے کے آ جائیں گے۔ پھر جا کے اس نے حال بھی بتایا ہوگا کہ کیا حال تھا۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور فرما بردار بن کر حاضر ہو۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ وہ آنا شروع ہو گئے، اور ابھی تقریباً وہ ملک شام سے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی شام میں تھی، ویسے تو پوری زمین پہ تھی لیکن آپ کا جو پایا تک جسے کہتے ہیں یا دارالخلافہ کہتے ہیں شام تھا، تو ابھی وہ 3-4 میل کے فاصلے پہ رہ گئے تھے۔ ویسے تو وہ یمن میں تھے، یمن کا کئی 1-2 مہینے کا فاصلہ ہے شاید وہاں سے، سینکڑوں میل دور ہے۔ تو آپ کو اطلاع ملی کہ وہ آنے والے ہیں، تو ملکہ بلقیس کو اپنے تخت پہ بھی بڑا ناز تھا، جو بہت بڑا اس کا تخت تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ اس کو اپنے نبوت کا معجزہ دکھائیں، اور ملکہ بلقیس اپنا تخت جو ہے اس نے 9 کمروں کے اندر جو سب سے پچھلا کمرہ تھا اس میں رکھوایا تھا، یعنی 9 کمرے اس طرح سے تھے، ایک کوٹھڑی، پھر اس کوٹھڑی سے اگلی کوٹھڑی کا راستہ، پھر اس سے اگلی کوٹھڑی کا راستہ، پھر اس سے اگلی کوٹھڑی کا راستہ، اس طرح اس نے اپنے تخت کو بہت اندر کی طرف سے آخری کوٹھڑی میں رکھوایا، اور سب کوٹھڑیوں کو اس نے تالے لگا دیے اور اس کو پھر محافظ مقرر کر دیے کہ میرے تخت کی حفاظت کی جائے۔ اب وہ پہنچنے والی ہے، اب کتنی دیر لگتی ہے؟ 3-4 کلومیٹر میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ویسے تو گھنٹہ ہی لگتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو جنات نے خبر کی کہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صبح کے ٹائم محفل لگواتے تھے، لوگوں کو فیصلے کرتے تھے، 3-4 گھنٹے کے لیے بیٹھتے تھے آپ، تو اسی دوران میں آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، جن میں جنات بھی تھے انسان بھی تھے سارے ہی تھے، کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت جو ہے میرے پاس لے کر آ جائے ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے۔ بڑا زبردست کام تھا، اچھا تخت بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، اس کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی، اتنا بڑا تخت تھا، وہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور پھر اتنی دور کا علاقہ تھا، اور 7 تالوں کے اندر 9 تالوں کے اندر بند تھا، اور محافظین تھے،
تو بہرحال قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا خبیث جن بولا. عفریت، عفریت کا معنی دیو ہوتا ہے، اور حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خبیث اور سرکش جن کو کہتے ہیں عفریت. تو یہ جتنے بھی خبیث سرکش بڑے بڑے طاقتور جنات، وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے لیے غلامی کرتے تھے، آپ کے حکم کے تابع تھے وہ سارے کے تابع. تو یہ وہ بہت طاقتور تھا، اور اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس کو حاضر کرتا ہوں آپ کے اس مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے. اس نے یہ بات کہی. اب مجلس کتنی تھی آپ اندازہ کر لیں، 2-3 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی، 4 گھنٹے کی ہوتی تھی. تو یعنی وہ ہزاروں میل کا سفر اور اتنا بھاری تخت، اور جو 7-8 کمروں کے اندر رکھا ہوا اس کے اوپر محافظ فوج کھڑی ہے، وہ لے کے آ جائے گا اور کہہ رہا کہ میں بس 3-4 گھنٹے میں لے آؤں گا. یہ اس کی طاقت کا اندازہ کریں، کتنی تیز اس کی پرواز تھی، کتنا طاقتور تھا، جا کے آ بھی جائے گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پہ بڑا قوت والا اور امانت دار ہوں. یعنی کہ میں ایک تو طاقتور ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں. امانت دار اس لیے کہا کہ ان کے ملکہ بلقیس کے تخت کے اندر جو ہے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، کہ یعنی میں ان کی بھی حفاظت کروں گا، کوئی اس میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی.